الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 118 سے آنورڈ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ بیان ہو رہا ہے کہ یہود و نصارہ اور خصوصاً یہودی جو ہیں وہ مسلمانوں کو کس طرح سے نقصان پہنچانے کے درپے رہتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ مسلمانوں کی جو دشمنی ہے ان کے اندر بہت زیادہ ہے، اور دوسری یہ ہے کہ وہ ایک شرارتی قوم ہے جو زمانہ قدیم سے ماضی سے اسی طرح سے شرارتیں کرتی چلی آ رہی ہے، اور حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام کو شہید کرنا اور انبیاء علیہ السلام کے ساتھ گستاخانہ رویہ اختیار کرنا، یہ چیزیں قرآن مجید میں بہت زیادہ ان کے بارے میں بیان کی گئی ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تتخذوا بطانة من دونکم، مت رازدار بناؤ مسلمانوں کو چھوڑ کر غیروں کو، خصوصاً یہود و نصارہ کو اور غیر مسلموں کو رازدار اپنا مت بنانا۔ لا یألونکم خبالا، وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے، یعنی یہود ہوں، نصارہ ہوں یا جتنے بھی غیر مسلم ہیں، بلکہ جیسے حدیث پاک میں آیا کہ الکفر ملت واحدہ، یعنی کفر جو ہے یہ سارا کا سارا ایک ملت واحدہ ہے، وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ہندو ہوں یا کوئی بھی ہوں، ظاہر ہے وہ اسلام کے دشمن ہیں، اسلام مخالف ہیں، وہ مل کے اسلام کے خلاف ہمیشہ سے کارروائیاں کرتے ہیں۔ آج کے دور میں تو ہم نے عملی طور پہ دیکھ لیا، جیسے افغانستان میں کتنی 48 ممالک اکٹھے ہو کے یہاں پہ آئے تھے، حالانکہ مختلف ممالک تھے، وہ 48 ممالک تھے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں غزوہ خندق کے ہم نے دیکھا، اس کو جس کو احزاب بھی قرآن میں کہا گیا ہے کہ احزاب حزب کی جمع ہے، حزب کہتے ہیں گروہ کو اور احزاب کہتے ہیں بہت سارے گروہ، گروپس۔ تو جتنے بھی اس ٹائم گروہ تھے، جن کو بھی پتہ تھا نا کہ اسلام کیا ہے، کیا مکے کے، کیا مدینے کے، کیا سراؤنڈنگ کے پورے دور نزدیک کے، وہ سارے اسلام کے خلاف امڈ آئے تھے، مل کے اسلام کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے کہ اسلام ہی ہم سب کا دشمن ہے۔ وہ یہودی بھی تھے مدینے کے اندر کے، مدینے کے باہر کے، وہ عیسائی بھی تھے، وہ مشرکین مکہ بھی تھے، وہ مجوسی بھی تھے، جتنے بھی دور دراز کے ممکن تھے، وہ مل کے سارے گروہ جو ہیں وہ اسلام کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے کہ اسلام ہم سب کا ایک مشترکہ دشمن ہے۔ یہ تو اس ٹائم کی بات ہے کہ جب اسلام محدود تھا صرف مدینے تک، مدینے جیسے ایک چھوٹے سے شہر، اتنا بڑا کوئی شہر نہیں تھا، کوئی بہت بڑی سلطنت نہیں تھی، کوئی بہت بڑا ملک نہیں تھا، کوئی بہت بڑی نیشن نہیں تھی دور دراز کی، یا بڑی تعداد نہیں تھی مسلمانوں کی، تھوڑی سی تعداد تھی، تھوڑا سا ایک علاقہ تھا، اور اتنے لوگ سراؤنڈنگ کے دور دراز کے مختلف اقوام کے، مختلف زبانوں کے، رنگوں کے، مذہبوں کے، وہ سارے جو ہے یہ سوچ کے آئے تھے کہ مسلمان، اسلام یہ ہم سب کا مشترک کا دشمن ہے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ زمانہ قدیم سے چلی آ رہی ہے، اور آج تو یہ بہت طاقتور ہو چکی ہے کہ کس طرح سے سارا کفر جو ہے وہ ملت واحدہ بن کے صرف ایک ہی ان کی سوچ ہے۔ چنانچہ برملا یہ کئی بار کہہ چکے ہیں ان کے بڑے بڑے کہ ابھی جو جنگیں ہیں، یا یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم یہ ختم ہو گئی ہیں اور آئندہ کبھی اس طرح کی بڑے لیول کی جنگ نہیں ہوگی، تو اس نے کہا نہیں، ابھی اسلام باقی ہے۔ مطلب یہ جو جنگیں ہیں ان کے ہونے کے لیے سب سے بڑا جو سبب ہے اس ٹائم وہ اسلام ہے، اور اب تو اسلام چونکہ تیزی سے پھیلنے لگا ہے تو اس لیے سب کو چپ بھی رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت میں ہی صرف نہیں بلکہ پورے قرآن مجید کے اندر مسلمانوں کو جگہ جگہ خبردار کیا ہے کہ یاد رکھو
جو تمہارے دشمن ہیں نا، تمہارے باہر کے اندر کے، اور ایسے بھی کہ لا تعلمونہم اللہ یعلمہم، تمہارے وہ بھی دشمن ہیں جنہیں تم نہیں جانتے، تمہارے اندر چھپے ہوئے ہیں، وہ بظاہر مسلمان ہیں، تمہارے ساتھ ملے ہوئے ہیں، تمہارے ساتھ رہتے ہیں، تمہارے ہی کہلاتے ہیں، لیکن وہ تمہارے دشمن ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ لا تعلمونہم، تم ان کو نہیں جانتے ہو، اللہ یعلمہم، اللہ ان کو جانتا ہے، اور وہ منافق ہے، ہیپوکرائٹس۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں کو سب سے زیادہ جو نقصان پہنچا ہے وہ اندر کے ان منافقوں سے ہی ہمیشہ سے پہنچا ہے، کہ جو مسلمانوں کے ساتھ مل کے، یہ تو آج ہم بات کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس میں جو ہے وہ سینکڑوں کی تعداد میں منافق تھے، خصوصاً غزوہ احد کے اندر 300 کے قریب جو منافق تھے، وہ عین جنگ کے موقع پہ جب جنگ ہو رہی تھی، یعنی غزوہ احد، اس میں وہ الگ ہو گئے تھے، بشمول عبداللہ بن ابی جو ان کا منافقین کا سردار تھا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یعلونکم خبالا، ایسے لوگوں کو دوست مت بنانا جو یعنی غیر مسلم ہیں، وہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، وہ کبھی بھی تمہارے رازدار نہیں ہو سکتے، ان کو اپنے سیکرٹس، اپنے راز کبھی بھی نہیں دینا۔ چنانچہ 1985 میں جب پاکستان میں ایٹم بم اپنے آخری مرحلے میں تھا، تو پوری دنیا میں ایک اشتہار چھپا جگہ جگہ، اسلامک بم، اسلامک بم۔ مطلب یہ تھا کہ اندر ہی سے ہمارے لوگوں نے جو ہے وہ خبر پہنچا دی دشمنوں تک کہ جناب ایٹم بم پاکستان کا تیار ہو چکا ہے۔ حالانکہ پاکستان نے ظاہری طور پہ جو دھماکے کیے وہ 1998 میں کیے، مئی 1998 میں، لیکن 85 کے اندر جو مطلب صورتحال تھی، حالانکہ پاکستان کے لوگوں کو بھی پتہ نہیں تھا، ظاہر مخصوص جو لوگ تھے اندر کے انہی کو پتہ تھا، انہی میں سے کسی نے جو ہے آگے خبر پہنچا دی۔ تو یہ تھی صورتحال جو زمانہ قدیم سے چلی آ رہی ہے، کہ مسلمانوں کو ہمیشہ خبردار رہنا چاہیے، اور ان کو اپنے جو راز ہیں ان کو صیغہ راز میں رکھنا چاہیے، اور ان کو کبھی بھی اس طریقے سے نہیں ظاہر کرنا چاہیے کہ دشمن تک ان کے راز پہنچیں، یا دشمنوں کو وہ یا غیر مسلموں کو وہ اپنا رازدار بنائیں۔ کیوں کہ ودو ما عنتم، وہ تو چاہتے ہیں کہ تمہیں مصیبت میں ڈالے رکھیں، تمہارے اندر جو ہے ایسی صورتحال پیدا کریں کہ تم مشقت میں پڑے رہو، تم ٹینشن میں پڑے رہو، اور اس طریقے سے تمہیں پریشرائز کرتے رہیں تاکہ تم ان سے ڈرتے رہو، اور ان سے ڈر کر تم اپنے تحفظ کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے کوئی عملی اقدامات نہ اٹھا سکو۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ان کی زبانوں سے، ان کے منہ سے تم سنتے رہتے ہو کہ وہ کس طریقے سے تمہارے خلاف کارروائیاں کرتے رہتے ہیں، اور تمہارے خلاف کس طریقے سے وہ ظاہری جو اقدامات ہیں تمہارے خلاف کرنے والے وہ کرتے رہتے ہیں، لیکن وما تخفی صدورہم اکبر، جو ان کے دلوں میں تمہارے خلاف زہر بھرا ہوا ہے وہ اس سے کہیں بڑا ہے، اکبر، سب سے بڑا ہے۔ یعنی قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کی زبانوں سے کبھی نہ کبھی تو کوئی لفظ نکل جاتا ہے ایسا کہ جس سے تمہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنے تم سے جیلس ہیں، کتنے تمہارے دشمن ہیں، کتنے تمہیں ختم کرنے کے درپے ہیں، تمہارے دین، تمہارے ایمان، تمہاری قوم، ملت، یا تمہارے سیکرٹس، یا تمہاری جو بھی حفاظتی حصارے ہیں، فوج ہو، یا جو بھی ایٹمی قوت ہے ملک پاکستان، یا اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں، وہ کس طریقے سے ان کو چبھتا ہے، یہ کئی بار خود برملا وہ کہہ چکے ہیں۔ لیکن ایک اور چیز کہ وما تخفی صدورہم اکبر، جو ان کے دلوں میں ایک بات چھپی ہوئی ہے جو تمہیں نہیں پتا ہے، وہ اس سے کہیں بڑی ہے۔ چنانچہ وہ تمہارے خلاف طرح طرح کے ہیلے بہانے سوچتے رہتے ہیں دن رات کہ کس طریقے سے ان کو ہم کچا چبا جائیں، اور کس طریقے سے ہم ان کو جو ہے وہ زیر کر لیں۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ آیات اس لیے واضح طور پہ بیان کی ہیں تاکہ تم سمجھو
یعنی اے مسلمانوں عقل سے کام لو، تعقلون یعنی عقل استعمال کرو، دیکھو بھالو، یہ نہیں کہ بس ملنگوں کی طرح سے زندگی گزارو کہ پتہ تمہیں نہ ہو کہ تمہارا دشمن تمہارے سر پہ آ کھڑا ہو اور اس وقت تم جو ہے وہ سوچنے لگو کہ ابھی ہمیں کیا کرنا ہے۔ نہیں، چنانچہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ہمیشہ جنگی عسکری صلاحیت، جدید تقاضوں سے ہم آہنگ تیار رکھنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورۃ انفال میں 10ویں سپارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، یعنی مسلمانوں تم سے جس قدر ممکن ہو سکے اتنا بھرپور طریقے سے تم عسکری اور حربی یعنی جنگی صلاحیت، وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ اور پلے ہوئے جنگی گھوڑے تیار رکھو۔ ظاہر ہے اس ٹائم گھوڑے تھے، اگر اللہ تعالیٰ آج کے حساب سے یہ میزائل اور یہ ایٹمی ٹیکنالوجی یا جو بھی آج کے دور میں جنگی جدید ہتھیار ہیں ان کا یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا تو لوگوں کو سمجھ نہ آتی، لیکن اللہ نے مستطاعتم کا لفظ استعمال فرما کے یہ واضح فرما دیا کہ وقت کے تقاضوں سے ہم آہنگ جو بھی تم سے ممکنہ عسکری صلاحیت ہو وہ پوری کی پوری اس وقت کے حساب سے تیار رکھو۔ اور اس وقت جو ہے وہ جنگی گھوڑے جو تھے یہ رباط الخیل، رباط الخیل، رباط کا مطلب ہوتا ہے وہ گھوڑے جو خصوصاً جنگ میں استعمال کیے جاتے ہیں اور وہ سرحدوں پہ ہی استعمال کیے جاتے ہیں، وہ باقی چیزوں کے لیے ان کا وہ نہیں ہوتا، تو اس لیے ان کو رباط الخیل کہا جاتا ہے، جنگی گھوڑے۔ تو لہٰذا وہ گھوڑے تیار رکھو، یعنی یہ نہیں کہ ہے کہ جب جنگ کا موقع آئے گا تو جناب گھوڑے بھی خرید لیں گے، ان کو پال بھی لیں گے، ان کو سدھا بھی لیں گے، یا آج کے دور میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب جب جنگ ہوگی تو ہم اسلحہ خرید لیں گے، ہم جناب وہ سارے کام کر لیں گے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ وَأَعِدُّوا امر کا صیغہ ہے جس کا مطلب ہے کہ تیار رکھو، اور ان کو تیار رکھنے کا جو مقصد ہے وہ بھی آگے بیان کر دیا ہے کہ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تاکہ ان جدید ترین عسکری صلاحیتوں سے اور ویپن سے تم مرہوب رکھو۔ ایک ہوتا ہے مرعوب، راہبہ یرہبو کا مطلب ہوتا ہے دہشت زدہ کر دینا، یعنی تمہارے پاس جو جدید ترین عسکری، جیسے آج کے دور میں ایٹمی ٹیکنالوجی ہے، تو یہ جس کے پاس ہے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس نے اگر دیش میں آ کے بم چلا دیا تو اگلے کا تو ستیہ ناش ہو جائے گا، وہ تو بچے گا ہی نہیں، تو اس نے کیا آگے جو ہے وہ جوابی کارروائی دینی ہے۔ تو لہٰذا ایسے ملک کے خلاف کبھی کوئی کارروائی نہیں کرے گا کہ کہیں یہ جو ہے وہ غصے میں آ کے چلا ہی نہ دے، تو لہٰذا جو ہے وہ کبھی بھی اس ملک کے خلاف کارروائی نہیں کی جاتی۔ تو اس طرح سے اللہ رب العزت نے یہ راز مسلمانوں کو بتایا ہے کہ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تاکہ اس جدید ترین عسکری اور حربی صلاحیت اور پلے ہوئے گھوڑے یا جدید ترین جو بھی ویپنز ہیں وقت کے تقاضوں کے مطابق، وہ تمہارے تیار رکھنے سے فائدہ تمہیں یہ ہوگا کہ تمہارا دشمن دہشت زدہ رہے گا۔ چنانچہ آج جو غیر مسلم ہیں وہ اس آیت کو لے کے تو کہتے ہیں تمہارے تو دین کے اندر ہی دہشت گردی کی تعلیم ہے، دین تمہارا کہتا ہے کہ جناب تم جدید ترین عسکری حربی صلاحیت اور اسلحہ تیار رکھو تاکہ تم دہشت زدہ رکھو عدو اللہ وعدوکم، اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو، لا تعلمونہم اللہ یعلمہم، ان کو بھی دہشت زدہ رکھو کہ جو تمہیں معلوم نہیں ہے، اللہ کو معلوم ہے، یعنی منافق جو تمہارے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ اچھا، تو اصل مقصد ہی یہ ہے اسلحے کا، یعنی اگر آج ہمارے پاس صرف پلے ہوئے گھوڑے ہوں، تلواریں ہوں، اور ہمارے دشمن کے پاس ہو جناب ایٹمی میزائل، تو اس کو تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ تو الٹا ہنسے گا کہ کتنے یعنی یہ ناسمجھ لوگ ہیں کہ یہ ہمارے مقابلے میں آئے ہیں، اور تو اور یعنی تلوار کے مقابلے میں آج بندوق بھی کام نہیں آئے گی، یعنی بندوق کے مقابلے میں بھی تلوار کام نہیں آئے گی، اور اسی طرح سے کہ جو ایٹمی قوت ہے وہ بندوق یا توپ یا یہ کچھ حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ نے پہلے سے بتا دیا ہے کہ وقت کے تقاضوں کے مطابق جو ہے تم نے اپنے آپ کو جنگ کے لیے تیار رکھنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے جی جب جنگ کا موقع آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ تو اب ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت نے جو کچھ فرمایا ہے
وہ آج غیروں نے وہی کچھ کر لیا ہے۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ جن جن ممالک کے پاس دنیا میں 9 ایسے کنٹریز ہیں بشمول پاکستان جن کے پاس ایٹمی صلاحیت ہے، ان کے خلاف کبھی کوئی جنگ کا سوچ ہی نہیں سکتا ہے۔ تو پھر یہ بھی ہے کہ اس کو چلانے کے لیے بھی ذرا حوصلہ بھی چاہیے، ہمت بھی چاہیے، اور بندے کے اندر وہ جرأت اور وہ یعنی ایک جو قوت ہونی چاہیے اندر کی، وہ بھی ہونی چاہیے۔ تو بہرحال جن ممالک کے پاس یہ ایٹمی صلاحیت ہے تو ان کے خلاف کبھی کوئی یعنی لفظ بول بھی نہیں سکتا ہے، کیونکہ یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ جناب اگر ان کو چھیڑا اور ان کو آ گیا غصہ اور انہوں نے اگر چلا دیا، پھر ہم چلاتے بھی رہیں تو کیا ہوگا، ہم بھی مر کے جائیں گے، یہ بھی مر جائیں گے، تو بچت کا تو کچھ بھی نہیں، تو لہٰذا ان کو چھوڑ دو۔ تو اس لیے یہ یعنی اللہ رب العزت نے یہ راز ہمیں بتا دیا ہے کہ اگر تم نے عزت سے جینا ہے، اگر تم نے دنیا کے اوپر پاور حاصل کرنی ہے، قوت حاصل کرنی ہے، اپنے دشمن کو زیر رکھنا ہے، تو اس کا واحد طریقہ یہی ہے۔ اگر تم یہ لاپ الاتے رہو گے نا، الاپتے رہو گے کہ جناب اسلام تو جو ہے وہ پیس کا مذہب ہے، اسلام کا مطلب ہے پیس یعنی امن، تو امن چاہتے ہیں، ہم تو جنگ نہیں چاہتے ہیں۔ بھائی ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام پیس چاہتا ہے، اسلام کبھی بھی ایسا نہیں چاہتا کہ اسلامی کنٹری میں جو غیر مسلم ہیں ان کو مسلمان ہونا چاہیے، ادروائز ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ اگر ایسا ہوتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 10 سالہ مدنی دور میں سب سے پہلا جو کام کیا تھا، بلکہ مدینے میں آنے کے بعد وہ جو پہلا ایگریمنٹ لکھا گیا تھا اس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں، اور دیٹ واز دی بٹوین جیوز اینڈ مسلمس، یعنی یہ تھا ہی یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان میں، اور لکھوانے والے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں جو بنیادی چیزیں تھیں وہ یہی تھیں کہ ہر ایک یعنی یہودی، عیسائی، مسلمان اپنے اپنے مذہب کے مطابق ہر معاملے میں آزاد ہوں گے، ان کو کوئی یعنی قدغن نہیں ہوگی یا پابندی ایسی کوئی نہیں ہوگی کہ جناب وہ جو ہے وہ اپنی عبادت طریقے سے نہیں کر سکتے، یا اپنا کوئی یعنی مذہبی جو ان کی جو بھی چیزیں ہیں وہ کر نہیں سکتے، ایسا نہیں ہوگا، ان کو آزادی حاصل ہوگی، اپنے مذہب کے مطابق وہ جو چاہیں کرتے پھریں، تو اپنے مذہب پہ چلیں۔ یعنی ان کو یہ کہا گیا کہ آپ اپنے مذہب پہ رہیں، آپ کے لیے کوئی زبردستی نہیں ہے کہ آپ مسلمان ہو جائیں، یہ ضرور ہے کہ ان کو اسلام پیش کیا جائے، ان کو بتایا جائے کہ یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، یہ حق ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن ان کے اوپر لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں زبردستی نہیں کرنی کہ ان کو زبردستی مسلمان کیا جائے۔ لہٰذا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ اقدس کے اندر یہودیوں کے ساتھ یہ معاہدہ کیا تھا، اور جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسلامی اسٹیٹ میں جو ہے غیر مسلموں کو ان کے مذہب کے مطابق رہنے سہنے کی، بود و باش کی، عبادات کی، معاملات کی پوری آزادی حاصل ہے۔ لیکن مسلمانوں کو اس کے باوجود بھی کبھی بھی ان پہ اس طرح بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کہ چلو جی ہم تو چونکہ امن چاہتے ہیں، تو ہم جب امن چاہتے ہیں اور جنگ نہیں چاہتے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم جو ہے وہ جنگ کی تیاری رکھیں، جب ہم نہیں جنگ کریں گے تو ہم سے کوئی جنگ نہیں کرے گا۔ تو نہیں، اللہ نے فرمایا ایسا نہیں چلے گا، تم سے کبھی کوئی جنگ کرے یا نہ کرے، لیکن تم نے اپنے آپ کو جنگ کے لیے تیار رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ تم جنگ کے لیے ہتھیار بنا کے تو چڑھ دوڑو ہر ایک کے اوپر، نہیں، جب کوئی تمہیں خطرہ محسوس ہو، جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ تبوک میں خطرہ محسوس ہوا دور دراز کا، تو پتہ چلا کہ جناب قیصر نے جو ہے وہ 1,20,000 کا لشکر جمع کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30,000 کا لشکر لے کر جون جولائی جیسے مہینے میں، یعنی شدید گرمی کے دنوں میں 30,000 کا لشکر لے کے آپ گئے 1,20,000 رومی سلطنت کے خلاف، کہ جنہوں نے یہ اندیا دیا تھا، یعنی وارننگ دی تھی کہ ہم جناب مسلمانوں کو ختم کرنے چلے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سرحد کے پار جا کے ان کو جا کے دکھایا کہ ہم تم سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ یعنی اگر ایسا ہوتا کہ جناب بس تبلیغ کیے جاؤ، دین کا پیغام پہنچاؤ جاؤ،
اور بڑی عاجزی سے اور بڑے صوفیانہ پن سے بس دین کی باتیں کیے جاؤ، تو 10 سالہ مدنی دور میں اتنی 40-50 جنگیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لڑنی پڑتی۔ اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے جو سبق خلفائے راشدین کو ملا، خصوصاً اول جو پہلے دوسرے خلیفہ کو ملا، انہوں نے جب تک جنگیں جاری رکھیں تو مسلمان بڑھتے بھی گئے اور مسلمانوں کا ایکا بھی برقرار رہا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو ایک مسئلہ پیش آیا وہ یہی کہ انہوں نے مزید آگے بڑھنے سے جو ہے وہ یعنی اسٹاپ کر دیا معاملہ، جس سے یہ ہوا کہ پھر وہ تلواریں جو دشمن کے خلاف چل رہی تھیں اب وہ آپس میں چلنا شروع ہو گئی۔ اس سے پہلے ظاہر ہے کہ مسلمان دور دراز کے علاقوں میں چڑھتے چلے جا رہے تھے، اور اس کی بیسک وجہ یہ تھی جو حضرت عمر نے خود اپنے دور میں ارشاد فرمائی کہ کاش کہ ہمارے اور ان مجوسیوں کے درمیان میں آگ کا پہاڑ ہوتا اور ہمیں ان سے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ یہ کبھی ہم پر حملہ کر سکیں گے، تو ہم کبھی بھی ان پر حملہ نہ کرتے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو یہ پتہ چلے کہ آپ کا دشمن اندر اندر سے تیاری کر رہا ہے اور وہ اس طاق میں ہے کہ کبھی بھی وہ آپ کے اوپر حملہ کر سکتا ہے، کہ وہ تیاری تو کر رہا ہے لیکن آپ کو وہ یہ اندیا دے رہا ہے کہ نہیں نہیں ہم تو بڑے امن والے ہیں، ہم تو یہ ہیں وہ ہیں، لیکن جو ہی اس کو موقع ملے گا اس نے موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا ہے، تو پھر اس سے پہلے ہی اس کا کام تمام کر دیا جائے، بجائے اس کے کہ اس کو آپ موقع دے دیں کہ کل کو وہ آپ کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کرے اور اس طریقے سے آپ کو نقصان پہنچائے۔ تو بہرحال بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے، اور جس میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ یعنی سیکرٹس بتا دیے ہیں دنیا میں عزت کے ساتھ رہنے کے، کہ اگر تم عزت سے رہنا چاہتے ہو، اگر تم دشمن کی جو خفیہ تدبیریں ہیں ان کو ناکام بنانا چاہتے ہو، تو اس کا واحد حل یہ ہے کہ تم جدید ترین فوج تیار رکھو، جدید ترین عسکری اور حربی صلاحیت تیار رکھو۔ اور یہ ایک الگ معاملہ ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ بھی حضرت یعنی دونوں اولین خلیفوں کے بعد، اس کے بعد پھر مسائل دگر گوں ہونا شروع ہو گئے اور مسلمانوں کی تلواریں پھر آپس میں ٹکرانا شروع ہو گئیں، جس سے مسلمانوں کو جو نقصان پہنچا ہے وہ غیروں سے زیادہ اپنوں سے پہنچا ہے۔ اپنے جو ان کے اندر چھپے ہوئے منافق تھے انہوں نے پھر ان کو آپس میں جس طرح سے لڑایا اور جس طریقے سے آپ مسلمانوں کو نقصان پہنچا، وہ شروع کا دور ہو، وہ بعد کا دور ہو، وہ اسپین ہو جس میں 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی، یہ بر صغیر ہو، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش جس میں مسلمانوں نے 750 سال حکومت کی، تو یہ وہ یعنی ادوار ہیں کہ جن کے اندر مسلمانوں نے سینکڑوں سال حکومت کرنے کے باوجود بھی وہ پھر یعنی مغلوب ہو گئے، وہ زیر ہو گئے دشمنوں کے۔ تو دشمنوں کی قوت نہیں تھی، یہ ساری دنیا جانتی ہے، اور بڑے تعجب سے کہتے ہیں مورخین کہ کیا یو کے یعنی جس کو ہم برٹش کہتے ہیں، اور کیا ان کی قوت اور کیا ان کی طاقت، شاید کسی کو آج تو سب کو پتہ چل چکا ہے، لیکن یہ ایک وہ حقیقت ہے زمینی کہ پورا یو کے، یونائٹڈ کنگڈم یا برطانیہ جو ہے، اس کا حدود اربع جو ہے وہ ہمارے پاکستانی پنجاب سے بھی کم ہے، یعنی چجائے کہ انڈیا پاکستان کا جو پنجاب ہے اس پورے کو ملا کے پورا یو کے بن سکے، برطانیہ بن سکے، وہ اتنا بھی نہیں ہے۔ اور آبادی کا بھی یہی صورتحال ہے کہ ہمارے پنجاب سے، پاکستانی پنجاب سے بھی وہ چھوٹا ملک ہے، وہ رقبے کے لحاظ سے بھی، آبادی ہر لحاظ سے وہ کم ہے، لیکن پورے بر صغیر کو انہوں نے کس طریقے سے یعنی زیر کیا کہ ان کے پاس صرف افسر تھے اپنے، باقی فوج ساری کی ساری بر صغیر کی، یہی مسلمان تھے، یہی سکھ تھے، یہی ہندو تھے، ان کی پوری آرمی میں، برٹش آرمی میں، اور انہی کے ذریعے سے جلیانہ والا باغ میں انہوں نے بندوقیں چلوائیں اور انہوں اپنوں کے ذریعے سے اپنوں کو مروایا، اور اس طرح سے یہ ساری پلاسی کی جنگ، سلطان ٹیپو اور سارے معاملات جو ہیں ان میں انگریز کے صرف افسر تھے، کیپٹن سے ابو، اور باقی جو تھے نیچے وہ سارے یہیں کے لوگ تھے۔ تو یہ تھی وہ غلامی، یہ تھی وہ ذہنی پستی، یہ تھی وہ منافقت، کہ جو اندر کے منافق ملے ہوتے ہیں جب دشمن کے ساتھ، تو پھر بڑی چھوٹی طاقت جو ہے وہ پھر بیلنس قائم نہیں رہتا ہے، پھر ایسی میں جو ہے مسلمانوں کو
اللہ نے وہ پری پلان بنانے کا حکم دیا ہے کہ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم وآخرین من دونہم لا تعلمونہم اللہ یعلم، کہ مسلمانوں تم ایسی حربی اور عسکری جدید ترین صلاحیتیں تیار رکھو تاکہ تینوں قسم کے دشمن ہیں، عدو اللہ اللہ کے دشمن، عدوکم تمہارے دشمن جو کہ اللہ کے بھی دشمن ہیں، اور لا تعلمونہم اللہ یعلمہم جن کو تم نہیں جانتے ہو، جن کو اللہ صرف جانتا ہے، جو تمہارے اندر ہی چھپے ہوئے ہیں، ان کے اوپر بھی تمہارا یہ رعب اور دبدبہ قائم رہے گا۔ ان کو بھی پتا ہے کہ جب یہ اٹھ پڑے، جیسے ترکی میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ فوج نے جو ہے ان کی عوام کو مارنے کی کوشش کی، جب عوام اٹھ کھڑے ہوئے اور 10 20 50 100 جتنے بھی لوگوں کو انہوں نے ٹینکوں تلے روندا اور انہوں نے دیکھا کہ اب تو یہ سب مرنے کے لیے تیار ہو گئے، تو پھر ظاہر ہے وہ پکڑے گئے، اور اس طریقے سے ان کے اندر جو چھپے ہوئے منافق تھے ان کو پکڑ کے پھر اگلوں نے جناب وہ پھانسی چڑھا دیا۔ تو یہ وہ چیز ہے جو زمانہ قدیم سے چلی آ رہی ہے، آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور ماضی میں بھی دیکھ رہے ہیں، اولین دور کے اندر بھی دیکھتے رہے ہیں۔ احد کے اندر جیسے میں نے بتایا ہے کہ وہ منافق ہی تھے جو 300 کی تعداد میں غزوہ احد سے باہر نکلے، عین میدان جنگ سے نکلے۔ کیا مطلب تھا ان کا؟ قرآن میں ان کا تذکرہ ہے، بلکہ آگے ہی آنے والا ہے کہ ان کا مقصد یہ تھا، پری پلاننگ تھی کہ جب جنگ ہونے لگے گی تو ہم باہر نکل آئیں گے، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ باقی جو لڑنے والے مخلص مسلمان بھی ہیں نا، وہ بھی بزدل ہو جائیں گے کہ یار یہ تو اتنی بڑی تعداد، سینکڑوں کی تعداد میں چھوڑے جا رہے ہیں، باقی رہے کون سے گئے، ایویں خام خواہ اپنے آپ کو مروانے کی کیا ضرورت ہے، جب یہ جا رہے ہیں تو ہم کیوں نہ جائیں۔ تو اس طریقے سے یہ جو منافقانہ یعنی مسلمانوں کے اندر روش رہی ہے بعض دشمنان اسلام کی، جو مسلمانوں کے اندر چھپ کے مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے رہے ہیں، یہ آج کل کی بات نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا آ رہا ہے سلسلہ، اور قرآن میں اللہ نے اس کا بار بار تذکرہ کیا ہے کہ ایسے لوگ چھپے ہوئے ہیں تمہارے اندر، ان سے تم نے ہوشیار رہنا ہے، کیونکہ وہ ظاہر ہے تمہیں پکڑائی تو نہیں دے گے آسانی سے، کہ وہ تمہیں پتہ چلے کہ جناب یہ چھپا ہوا کوئی دشمن ہے تمہارے اندر۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جب تم اپنی صلاحیت کو مضبوط بنا لو گے نا، تو پھر کیا ہوگا کہ پھر تمہیں ان کو پکڑنا آسان ہو جائے گا۔ تمہارے اندر کے جو چند مخلص لوگ بھی ہوں گے نا، وہ چند بھی ان سب کے اوپر غالب آ جائیں گے، اس لیے کہ وہ اویئر ہوں گے کہ ہمارے پاس اتنی پاور ہے کہ ہم اپنے اندر چھپے ہوئے دشمنوں کو بھی زیر کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ویجیلنٹ رہنے کا، تیار رہنے کا حکم دیا ہے ہر وقت کے لیے، یعنی برے حالات سے نبرد آزما ہونے کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ جس طرح سے بس ایسے ہی یعنی عام معاملات زندگی تو بچا لاتے رہیں، اور باقی جو یعنی ایک عزت کی زندگی ہے، جو ایک طاقت کی زندگی ہے، جو ایک عسکری پاور اور قوت ہے ایک خالص اسلامی، اس سے جو ہے وہ بالکل نابلد رہیں۔ ایسا اسلام نہیں ہے، ایسا اگر ہوتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ جنگیں کبھی بھی نہ کرتے، کہ جب بھی موقع آ گیا تو آپ نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا دشمن سے، یہ نہیں دیکھا ہے کہ دشمن زیادہ ہے یا اس کے پاس اسلحہ زیادہ ہے اور ہمارے حالات ذرا برے ہیں، تو ایسا نہیں دیکھا۔ مریں گے تو مر جائیں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس میں کون سا مسئلہ ہے، آج مرنا ہے اور 10 سال بعد مرنا یا 40 سال بعد مرنا، تو مرنا ہے۔ تو لہٰذا اگر مرنا ہے تو کیوں نہ عزت سے مرا جائے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔